حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام نے ان کو کیا حیثیت دی ہے، اللہ پاک نے ان کو کیا مقام عطا فرمایا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اس عظیم شخصیت کے لیے کیا فضیلتیں بیان ہوئی ہیں، آج اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بہت زیادہ خصوصیات ہیں، جن میں سے ایک خصوصیت اور فضیلت ان کی یہ ہے کہ یہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ہیں۔ یہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ہیں۔ اب یہ جو لفظ ہے نا دوہرے داماد کا، اس لفظ کے اندر کئی ساری حقیقتیں پنہاں ہیں کہ دوہرے داماد کا جو شرف اللہ پاک نے ان کو عطا فرمایا ہے، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنی جس بیٹی کا نکاح کسی کے ساتھ کیا ہے وہ رب کے مشورے کے ساتھ کیا ہے، کہ عرش پر اس کا فیصلہ ہوا ہے، پھر مجھے وحی کے ذریعے سے بتایا گیا ہے، اور اس کے بعد میں نے اپنی بیٹی کا نکاح جو ہے وہ کسی کے ساتھ کیا ہے۔ تو ظاہر بات ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹی آئی، تو دونوں بیٹیاں اللہ پاک کے حکم سے آئی ہیں۔ اسی طریقہ سے جب ایک بیٹی کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا حضرت رقیہ کے ساتھ، تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خود پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیہیویئر سے اور رویے اور اخلاق سے مطمئن تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت رقیہ انتقال کر گئی تو اس کے بعد پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری جو صاحبزادی تھی، کیا نام تھا اس کا، امی کلثوم، حضرت کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ پیغمبر پاک نے ان کے نکاح میں ان کے ساتھ جو ہے وہ نکاح ہوا۔ تو پیغمبر مطمئن تھے رویے سے، اخلاق سے، اس لیے دوسری بیٹی بھی دی۔ اور آج کل آپ دیکھیں کہ اگر کوئی سسر اپنے داماد سے مطمئن نہ ہو اور بیٹی کا انتقال ہو جائے تو پھر کوئی دوسری بیٹی دینے کو تیار ہوتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہوتا، بات بھی نہیں کرے گا وہ، اس لیے کہ وہ مطمئن نہیں ہے۔ تو پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے اخلاق سے، رویے سے، اس سے مطمئن تھے، اس لیے دوسری بیٹی پھر نکاح میں دی۔ اور جب اس کا بھی انتقال ہوا تو پھر پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اطمینان کی کیفیت آپ دیکھیں۔ پیغمبر پاک نے فرمایا کہ عثمان، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی اور یک کے بعد دیگرے سب فوت ہوتی جاتی تو سب کا نکاح میں تیرے ساتھ کرتا جاتا۔ بڑی فضیلت ہے، اطمینان کا ایک کمال ہے۔ یہ دوہرے داماد کے لفظ کے اندر یہ چیز جو ہے یہ بھی اس کے اندر جو ہے یہ پنہا ہے۔ قیامت کے دن جب اللہ رب العزت بلائیں گے اور جب آواز لگائی جائے گی کہ بھئی ہر نبی کا رشتہ دار اٹھے، ہر نبی کا داماد اٹھے، وہ شخص اٹھے کہ جس کو نبی نے بیٹی دی، تو اٹھیں گے لوگ، اس لیے کہ تاریخ ہے کہ نبی نے نبیوں کو بھی رشتے دیے، اور ایسا بھی ہوا ہے کہ نبی نے غیر نبی کو بھی رشتہ دیا ہے۔ لیکن جب یہ آواز لگائی جائے گی نا کہ وہ شخص اٹھ کے آ جائے کہ جو دولہا 2 مرتبہ ایک پیغمبر کے دروازے پر گیا ہے، جو دوہرا داماد ہے نبی کا، تاریخ اسلام کی گواہ ہے کہ پوری امت میں سے سوائے عثمان کا کوئی شخص نظر نہیں آئے گا، ایسا کوئی نہیں۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ دوہرے داماد ہیں پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت اور خصوصیت میں یہ جب خلیفہ بنے تو اس وقت ان کی والدہ اروا جو تھی وہ زندہ تھی، باقی حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ جب خلیفہ بنے تو اس وقت ان کی والدائیں زندہ نہیں تھیں، اور ان کی والدہ زندہ تھی، ان کو خلیفہ اپنی آنکھوں سے بنتے ہوئے دیکھا ہے انہوں نے، یہ بھی بڑی فضیلت اور خصوصیت۔ اسی طریقہ سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لکل نبی رفیق، کہ ہر نبی کا ایک دوست ہوتا ہے، ورفیقی فی الجنت عثمان، اور جنت میں میرا دوست عثمان ہوگا۔ بڑی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت رضوان کے موقع پر اپنا ہاتھ
نیچے رکھا۔ یاد ہے نا بیت رضوان، وہ جو غلط خبر آئی تھی، مدینہ سے ایلچی بنا کر بھیجا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمرۃ القضاء کے موقع پر، اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ غلط خبر پھیل گئی کہ بھی حضرت عثمان کو تو وہاں پر جو ہے وہ شہید کر دیا ہے۔ اس پر صحابہ میں ایک کھلبلی مچی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ کی موجودگی میں یہ بیعت لی تھی سب سے کہ جب تک حضرت عثمان کا خون کا بدلہ نہیں لیں گے ہم واپس نہیں جائیں گے۔ تو اس وقت حالت یہ تھی کہ سب صحابہ بیعت کر رہے تھے، پیغمبر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ رہے تھے، اور پیغمبر پاک نے ہاتھ آگے کیا اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر اپنا دوسرا ہاتھ رکھا، فرمایا کہ یہ ایک ہاتھ میرا ہے اور یہ دوسرا ہاتھ عثمان کا ہے، اور اس کے اوپر پھر اللہ کا ہاتھ ہے۔ قرآن کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، کہ اللہ کا ہاتھ ان سب کے اوپر تھا۔ تو نیچے پیغمبر کا ہاتھ، بیچ میں عثمان کا ہاتھ اور اوپر اللہ کا ہاتھ، یہ بڑی خصوصیت اور فضیلت والی بات۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی کئی مرتبہ بشارتیں دی ہیں، کئی مرتبہ۔ ایک موقع ایسا آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں، خطبہ دے رہے ہیں۔ اس وقت کچی سی مسجد ہوتی تھی، چھوٹی سی، بہت کم جگہ تھی، لوگ زیادہ ہوئے، جہاں جوتے اتارے جاتے ہیں لوگ وہاں تک بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس فرمایا کہ بھئی رش زیادہ ہوا اور جگہ کم ہے، لوگ آ نہیں رہے، تو پاک پیغمبر نے اعلان کیا کہ کون ہے ایسا کہ جو اس مسجد کے لیے جگہ خرید کر دے تاکہ اللہ اسے جنت میں گھر عطا فرمائے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، چھپکے سے اٹھ گئے، جا کر برابر میں جو زمین تھی اس کا مالک تھا اس کے ساتھ مل کر معاملات سارے طے کیے، استعام سارا کر آ کے آئے، پیغمبر پاک کے ہاتھ میں پکڑا دیا اور پیغمبر پاک سے یہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، اعلان آپ نے فرمایا تھا، زمین میں نے لی اور لے کر اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے راستے میں میں نے یہ زمین وقف کر کے دی۔ پیغمبر پاک نے فرمایا کہ عثمان، مسجد کے لیے زمین کی جگہ تو نے وقف کر کے رکھ دی، جنت کی بشارت میں محمد تجھے دیتا ہوں۔ یہ فضیلت والی بات ہے۔ اس وقت مسلمانوں کے پینے کے لیے پانی نہیں تھا، کم تھا۔ ایک یہودی کے پاس ایک کنواں موجود تھا اور اس کنویں سے پانی بڑی مشقتوں کے ساتھ مسلمان لے کے جاتے تھے، اور جہاں اس وقت کی لڑکیاں عورتیں جایا کرتی تھیں، وہ بعض قسم کے لڑکے ان کو تنگ بھی کرتے تھے، تو انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ، اس طریقے سے ہمیں پانی کی تنگی ہے، اللہ کرے کہ کوئی اس طرح انتظام ہو جائے۔ پیغمبر پاک نے اعلان فرمایا کہ بھی کون ہے کہ جو بیری روما خرید کر وقف کر کے دے۔ تب بھی عثمان غنی اٹھے تھے رضی اللہ تعالی عنہ اور جا کر مالک سے معاملات طے کیے، اور معاملات کیسے طے کیے؟ ایسے معاملات طے کیے کہ بھی آدھا کنواں جو ہے یہ آپ مجھے دے دیں، دے دیا۔ اب ایک دن یہودی کا نمبر، اس دن لوگ قیمت دے کر پانی خرید کر آ جائیں، اور دوسرا دن جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا تھا، تو اس دن اعلان تھا عام کہ بھئی جس کو جتنی ضرورت ہے وہ یہاں پر آئے اور آ کر پانی لے کر جائے۔ اس طرح کر کے جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر ہوتا تھا تو اس دن سارے لوگ آ جاتے تھے پانی لینے کے لیے۔ یہودی جس دن بیٹھ جاتا تھا اس دن کوئی نہیں آتا تھا، اس لیے کہ مفت جب ملتا ہو تو پھر پیسے دے کر کون خریدے۔ کئی دنوں تک یہودی نے دیکھا کہ بھی دکان تو ٹھپ گئی ہے، معاملات تو خراب ہو گئے، اب تو مجھ سے کوئی پانی بھی خریدنے نہیں آتا، اب یہ کیا غضب ہو گیا۔ اس کے بعد پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے وہ آیا اور آ کر انہوں نے کہا کہ یہ باقی جو آدھا ہے نا، یہ آدھا بھی آپ لے لیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیسے دیے اور بقیہ آدھا حصہ جو تھا وہ بھی خرید لیا، اور خرید کر پورا کنواں مسلمانوں کے پانی کے لیے وقف کر دیا۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان، کنواں تو نے وقف کر کے دیا، جنت کی ضمانت میں محمد تجھے دیتا ہوں۔ بڑی فضیلت والی بات، یہ ان کی خصوصیات میں سے۔ جتنے خلفائے راشدین تشریف لے کر آئے تھے، ان کی خلافت کا جو زمانہ تھا یا جو مدت تھی وہ کم تھی، اور سب سے زیادہ مدت خلافت وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی 2.5 سال تک، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کم 10 سال تک،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ 4.5 سال، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی جو مدت تھی وہ 12 دن کم 12 سال ہے، 12 دن کم 12 سال۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے کر جا رہے تھے، اس وقت اسلام کا جو پرچم تھا وہ تقریباً 9 لاکھ سے 11 لاکھ مربع میل زمین تک پھیلا ہوا تھا، اور جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے کر آ گئے تو اس وقت 22 لاکھ مربع میل، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں 44 لاکھ مربع میل، یعنی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے ڈبل، اتنا کر کے انہوں نے اسلام کا جو پرچم تھا وہ اسی طریقے سے جو ہے وہ دنیا میں اس کو لہرایا تھا، اور اتنا جو ہے وہ اسلام عام ہو گیا تھا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلتیں۔ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہوئے، صحابہ کرام بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو پنڈلی مبارک تھی اس سے جو ہے وہ کپڑا تھوڑا سا اوپر کی طرف تھا، کٹ کٹ کی آواز آئی، پوچھا بھئی کون ہے؟ پتہ چلا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلاؤ۔ دوسری مرتبہ پھر آواز آئی، کون؟ کہا کہ عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ، کا بلاؤ۔ تیسری مرتبہ پھر جب کڑاکی کی آواز آئی نا تو پوچھا کہ بھئی کون ہے؟ تو بتایا کہ بھئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پیغمبر پاک نے فرمایا کہ صبر کرو، رکو ذرا۔ وہ جو کپڑا اوپر تھا نا تھوڑا سا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کپڑے کو نیچے کیا اور پھر کہا کہ اب عثمان کو بلاؤ۔ اس کے بعد جب آئے نا صحابہ کرام ظاہر باتیں پوچھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا استحیی من الرجل، میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں تستحیی منہ الملائکہ، کہ جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی، فضیلتیں ہیں ان کی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ جب خلیفہ بنے تو شروع کے 6 سال جو تھے وہ بڑے آرام سے گزرے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ آخری جو 6 سال تھے اس میں تھوڑے سے حالات خراب ہوئے، اور حالات خراب ہو کر کافی حد تک آگے جو ہے وہ گئے، جس میں پھر یہ ہے کہ حضرت کی شہادت کا واقعہ بھی پیش آیا۔ اور اس سازش کا جو حصہ بنا تھا وہ ایک شخص تھا جو یہودی تھا، یہودی۔ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب انجیل سنائی نا، اللہ کی کتاب کی جب تعلیم دی، اور جب آسمان کی طرف عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا گیا تو اس کے بعد ایک شخص تھا پولس، اس نے عیسائیت میں تفرقہ ڈال کے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، پولس نے تقسیم کیا تھا، اور یہ جو نظریہ دیا تھا کہ ایک جو تھا وہ اس میں پروٹیسٹ اور دوسرا کیتھولک، یہ 2 نظریے دیے۔ اس کا بانی جو تھا یہ یہی شخص تھا کہ اس نے عیسائیت کو توڑ کے رکھ دیا۔ اسی طریقہ سے ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا جبلہ، یہ یہودی تھا، مصر کا رہنے والا، اور یہ جب آیا نا اس نے بظاہر اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کر کے جب مدینہ طیبہ آ گیا تو آ کر ظاہر بات ہے یہودیوں کی ایک سازش تھی، اور ان کے دماغ کے اندر ایک بات ہے کہ یہ سوچتے آج ہیں لیکن نتیجہ 100 سال بعد نکلے گا۔ یہ ان کی سازش کا بڑا پرانا طریقہ ہے اسلام کے خلاف۔ جب آیا تو اس نے اپنا نام بدلا، نام بدل کے جبلہ سے اس کا نام رکھ دیا عبداللہ، اور باپ کا نام بدل کے سبا رکھ دیا، تو کیا بنا؟ عبداللہ ابن سبا۔ یہ یہودی تھا، مصر کا، بڑا چالاک قسم کا آدمی تھا۔ اس وقت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو 2 قسم کی مخالفتوں کا سامنا تھا، مذہبی اعتبار سے بھی اور سیاسی اعتبار سے۔ سیاسی اعتبار سے تو مخالفت قیصر کسریٰ اور روم سے، اور مذہبی اعتبار سے جو مخالفت تھی وہ یہود اور نصارہ اور مشرکین کے ساتھ، یہ مخالفتوں کا سامنا تھا۔ یہ جو عبداللہ ابن سبا یہودی تھا، یہ اب یہودیت سے نکل کر اسلام کا پرچم لے کے آ رہا ہے۔ بڑا اس کو عرصہ لگا تھا، یہ محنت کرتے کرتے تقریباً 6 سال لگے تھے اس کو، تب جا کر اس کی سازش کامیاب ہوئی تھی۔ یہ جب آیا اس نے آ کر جب دیکھا، بڑا صوفی باصفا بنا، بڑے ٹھنڈے مزاج کا، بڑی نرم قسم کی ان کی گفتگو، بڑا بزرگ بنا، جہاں پر 2-4 کو دیکھتا ہے، بھئی تم نماز پڑھو، بھئی تم روزہ رکھو، تم اس طرح عمل کرو، تم یہ کام کرو اللہ خوش ہو جائے گا، ایسا نہ کرو اللہ نہ خوش ہو جائے گا۔ یہ نرم نرم اور میٹھا میٹھا کر کے نا لوگوں کے اندر اس طریقے سے جو ہے یہ تبلیغ کرتا تھا، اور یہ اپنی شہرت جو ہے وہ منواتا تھا۔ تو چلتے چلتے چلتے
جب ایک آدمی اس طریقے سے معاشرے کے اندر گھومتا پھرتا ہو تو ظاہر بات ہے 2-4 لوگوں کی توجہ بھی ہو جاتی ہے، پھر کہیں چھوٹا موٹا پروگرام ہو تو ڈیٹ بھی فکس ہو جاتی ہے، اسے وقت لیا جاتا ہے کہ حضرت آپ تشریف لے آئیں، آپ یہاں پر کوئی جو ہے وہ اس طریقے سے تھوڑا بہت بیان کریں۔ تو جاتا، جب کوئی نماز کے اندر سستی کرتا، نماز کا عنوان دے کر وہ اس کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کرتا، کہیں جا کر روزے کے عنوان کو لے کر مختلف معاملات کو عنوانات کے اوپر یہ گفتگو کیا کرتا تھا، لیکن آخر میں تھوڑی سی بات جو ہے یہ اپنی رکھتا تھا، بات اپنی عنوان کے مطابق کر کے آخر میں کہتا تھا کہ بھی اللہ کی جو امانت ہے نا اس پر بھی عمل کرنا چاہیے، امانت میں خیانت بھی نہیں کرنی چاہیے۔ لوگ تو سمپل طریقے سے بات لیتے تھے کہ جس طرح کوئی ایک حکم ہے اس کے بارے میں انہوں نے بات کر دی تو کر دی، لیکن انہوں نے اندر سے اپنے عقیدے کی بات جو ہے وہ منوانی تھی، جس طرح آج کل بھی ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں راستوں میں فقیر لوگ گھومتے ہیں، مسکین اور فقیر کچکول لے کے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، دیکھے نا آپ نے، وہ کیا کہتے ہیں، آپ سے مانگتے ہیں نظر اللہ اور نیاز حسین۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ بڑے سمپل طریقے سے ہم سن کے چلتا کر دیتے ہیں، بھئی نظر اور نیاز عبادت ہے، نظر اور نیاز اور عبادت کس کا خاصہ ہے؟ اللہ کا، صرف ایک اللہ کے نام کے لیے ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ بڑے آرام کے ساتھ ہماری جیب کی کمائی ہم سے اڑا کے لے جاتا ہے، اپنا عقیدہ بھی سنا دیتا ہے اور پیسے بھی رفو چکر ہو جاتا ہے۔ اس طریقہ سے یہ عبداللہ ابن سبا جو یہودی تھا نا، ان کی سازش تھی، آخر میں نرم سے اپنی بات کر دیتا تھا کہ بھی جو امانت ہیں اس میں خیانت بھی نہیں کرنی چاہیے اور امانت کو حوالے کرنا چاہیے۔ اب جب دیکھا نا مدینہ کے اندر اس طرح کرتے کرتے گراؤنڈ پہ کچھ لوگ جو ہے وہ اس کے آ گئے ہیں اور آ کر ان کی ایک گیدرنگ بن گئی، لوگ آ گئے ان کے ساتھ، اب مشہور ہو گیا کہ بھی اللہ والا ہے، بزرگ ہے، اس طرح۔ تو دوسرے جو ممالک تھے آس پاس میں ان میں بھی ڈیٹیں فکس ہونا شروع ہو گئی، وہاں پر بھی لوگوں نے بلانا شروع کیا، مصر، یمن، شام، کوفہ، چلتا گیا ہی اس طریقے سے پھر کے ہر جگہ پر یہ اس طریقے سے نرم انداز کے ساتھ لوگوں کو جو ہے یہ سمجھاتا ہے اور آخر میں یہی بات کرتا ہے کہ بھی امانت جو ہے یہ حوالے کرنی چاہیے، جس کا جو حق ہے اس کو اس کا حق ملنا چاہیے۔ مصر میں جب یہ گیا، جب انہوں نے اپنی تبلیغ شروع کی تو اس وقت کچھ بڑے صحابہ کرام موجود تھے، ان کے کانوں تک جب بات پہنچی کہ بھئی یہ بندہ بیان کرتا ہے، یہ تبلیغ کرتا ہے، لیکن یہ امانت کے چکر کیا ہے، یہ ہر جگہ یہی بات کرتا ہے، ذرا سے پوچھا جائے۔ تو جو گورنر تھا اس گورنر کے کان تک بات پہنچ گئی تو انہوں نے کہا بھی اس کو بلاؤ، بلا کر ان سے پوچھو کہ بھئی یہ امانت یہ کیا مسئلہ ہے۔ اب جب بلا کر جب سامنے حاضر ہوا، چالاک تو بڑا تھا، تو اس نے کہا نہیں جی ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے تو سمپل ایسی بات کر دی میں نے، بات ختم ہو گئی۔ اب کوئی ایویڈنس تو ہے نہیں، پروف تو ہے نہیں کہ کوئی اس طریقے سے ہاتھ آ جائے، چلتا گیا ہی۔ لیکن گورنر نے اپنے 2 بندے ساتھ لگا دیے کہ بھئی تم جا کے ان کا پیچھا کرو، یہ کیا بیان کرتا ہے کیا نہیں کرتا، ریکی کا جو سسٹم ہوتا ہے اس طریقے سے تم جا کے رپورٹنگ کرو۔ اس کے بعد 2 بندوں نے جب کئی ساری ان کی میٹنگز وغیرہ جو بیانات وغیرہ وہ سارے، اس کے بعد آ کر انہوں نے گورنر کو رپورٹ دی کہ بھئی یہ امانت کی بات زور اور شور سے کرتا ہے۔ پھر بلایا گیا، اس کو بلا کر کہا کہ بھی اس امانت کی وضاحت کرو، اس بات کا کیا مطلب ہے، میں نے بندے تمہارے ساتھ بھیجے ہیں، ابھی انکار کر تو نہ سکے اس لیے کہ بندے ساتھ ہیں، انہوں نے سنا ہے کہ بھئی یہ امانت کے حوالے سے بات کر دیں۔ اس نے کہا بھئی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امانت چھوڑی، آپ نے جو وصیت چھوڑی خلافت کی، وہ خلافت حق ہے حضرت علی کا، کہ خلافت ملنی چاہیے حضرت علی کو، اس لیے کہ وہ چچا زاد ہیں، قریبی ہیں۔ لیکن وہ خلافت کس کو مل گئی؟ ابو بکر کو مل گئی، اس کے بعد عمر کو مل گئی رضی اللہ عنہ، خلافت و حق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو گورنر نے کہا کہ بھائی ایسی بات نہیں ہے، تم انتشار پھیلاتے ہو، اس لیے ان کو مصر سے چلتا کر دیا اور جلا وطن کر دیا کہ تم یہاں سے نکل کر بھاگو۔ یہ وہاں سے آگے کوفہ کے اندر انہوں نے تبلیغ شروع۔ اب کوفہ کے اندر جب آیا تو اس نے ایک اور اضافہ کیا، اس نے یہ کیا کہ بھائی اپنی تبلیغ کرتا تھا
یہ امانت کی باتیں ساری کرتا تھا، اور اس کے ساتھ اس نے اضافہ ایک اور کیا کہ میں حضرت علی کا نائب ہوں، مجھے علی نے نائب بنا کر بھیجا ہے۔ اب وہ وقت ایسا، وہ زمانہ ایسا، وہ ٹائم ایسا کہ فون کا تو تھا نہیں کہ کوئی اٹھا کر فون حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا نمبر ملا کر پوچھتے ہیں کہ حضرت آپ نے بھیجا ہی نہیں بھیجا، ایسا تو تھا نہیں۔ وہاں تو اونٹوں کے اوپر، جانوروں کے اوپر سفر جو ہے وہ ہوا کرتے تھے، اور کئی کئی مہینے لگ جاتے تھے، اس طرح لمبا عرصہ لگ جاتا تھا، تو کون تحقیقات کرتا؟ تو لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ تو اتنا ایک نورانی آدمی ہے، اتنا ایک صوفی باصفا آدمی ہے، یہ جھوٹ کیسے بولے؟ تو کچھ نوجوان اس طریقے سے، اموی خاندان ہے، بنو ہاشم بھی نہیں ہے، قریشی بھی نہیں ہے، الگ ہے بالکل، اور اس کے اوپر جو ہے وہ جا کر بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت علی کو انہوں نے خلافت نہیں دی۔ اور یہ ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے قریب آیا تھا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا نا، تو بلا کر ان سے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ آپ تو ہمارے لیے خدا ہیں۔ حضرت علی نے ان کو ڈانٹا، ان کو، اور مارا بھی ان کو۔ تو پھر انہوں نے چالاکی کر کے کہا کہ آپ ہم پر زیادتی کرتے ہیں، زور ڈالتے ہیں، آزمائش میں ہمیں ڈالتے ہیں، ہم تو خدا مانتے ہیں آپ کو۔ بھگایا ان کو، وہاں سے یہ بھاگ گیا۔ پھر جا کر مختلف جب علاقوں میں، ملکوں میں، صوبوں میں، اس وقت صوبے تھے، آج کل یہ ملک بنے ہیں، جب انہوں نے اپنی جماعتیں بنائی، لوگوں کو مکمل طور پر آمادہ کیا کہ بھئی بات یہ ہے کہ جا کر حضرت عثمان سے یہ خلافت ہم نے چھین لی ہے۔ بس دو باتیں ہیں، ایک بات یہ ہے کہ یا تو اپنے عہدے سے معزول ہو جائیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر معزول نہیں ہوتے تو ہم ان کو قتل کر دیں گے، اور خلافت ان سے چھین کر جو ہے یہ حضرت علی کا حق ہے، یہ ہم ان کو دے دیں گے۔ لوگوں کو اس پہ تیار کیا تھا لوگوں کو۔ اب یہ آیا ایک موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، جب بڑے صحابہ کرام کو مختلف ممالک کے اندر یہ ہے کہ باتیں پہنچ گئیں، تو اطراف سے جو گورنر تھے اس وقت بڑے صحابہ، وہ آئیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور آ کر ان سے پوچھا کہ حضرت اس طریقے سے ہمارے ممالک کے اندر ایک فضا قائم ہو رہی ہے، ایک سازش کی ہوا چل رہی ہے، آپ اس کی ذرا وضاحت فرمائیں کہ یہ کیا مسئلہ ہے، یہ کیا مسئلہ ہے، تو اس کی وضاحت فرمائیں، یا تو آپ حکم دیں کہ ہم ان کو ختم کر دیں، سازش کا قمقلہ کر دیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کی باتیں سن رہے ہیں۔ عبداللہ ابن زبیر، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے رسول اللہ کے خلیفہ یا خلیفۃ المسلمین، اس طریقے سے باتیں آ رہی ہیں، لیکن خلافت تو آپ کو اللہ نے دی ہے نا، ان کی وجہ سے تو آپ معزول نہیں ہو سکتے، آپ ہمیں حکم دیں کہ ہم ان کا صفایا کر دیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میری ذات کا مسئلہ ہے نا، میں اپنی ذات کے لیے پیغمبر کے شہر کا ماحول خراب نہیں کر سکتا، آپ چھوڑ دیں۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ حکم دیں، میں اپنی آرمی بھیج دیتا ہوں، یہاں مدینہ کے اندر چھاونیاں قائم ہو جائیں گی، چوکیاں بن جائیں گی، فوج بیٹھے گی، ان کی سازش ختم ہو جائے گی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، فوج اگر آئے گی، ادھر آرمی بیٹھے گی، چوکیاں بنیں گی، مدینہ کے لوگوں کو تکلیف ہو جائے گی، خوف کا عالم ہو جائے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ رسول اللہ کے شہر میں خوف کا عالم ہو۔ پھر پوچھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہ حضرت آپ ایسا کریں کہ آپ میرے ساتھ چلیں، شام چلیں، وہاں دارالخلافہ بنائیں، امن ہو جائے گا، کوئی پر نہیں مار سکے گا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، روضہ رسول کی طرف اشارہ کر کے فرمانے لگے کہ لا اہجر دیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اس روضے والے کا شہر نہیں چھوڑ سکتا، یہ شہر میں نہیں چھوڑ سکتا۔ اور مجھے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تجھے ایک قمیص پہنائیں گے خلافت کی، اور لوگ تجھ سے وہ قمیص اتارنا چاہیں گے، لوگ مارنا چاہیں گے، شہادت قبول کرنے لا، لیکن اس قمیص کو نہیں اتارنا۔ تو مجھے رسول نے فرمایا ہے، میں نہ خلافت چھوڑتا ہوں، نہ یہ جگہ چھوڑتا ہوں، نہ اپنے پیغمبر کا شہر میں چھوڑنے کو تیار ہوں۔ صحابہ کرام اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، انہوں نے فرمایا کہ حضرت آپ ہمیں حکم دیں کہ ہم ان کے خلاف تلوار اٹھائیں اور ان کو ختم کر دیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ علی میں تمہیں حکماً کہتا ہوں کہ تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے،
میرے لیے میرے پیغمبر کے شہر کے امن کو خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میری ذات کا مسئلہ ہے، میں جانوں یہ جانے، آپ میں سے کوئی شخص تلوار نہیں اٹھائے۔ آئے جناب یہ عبداللہ ابن سبا اپنے لوگوں کے ساتھ، اور اس میں اس وقت کچھ صحابہ کرام بھی تھے۔ یہ جو الزام ہے نا کہ حضرت عثمان کے قتل میں صحابہ شریک تھے، یہ غلط فہمی ہے، یہ صحابہ پر الزام ہے۔ شروع میں کچھ صحابہ کرام ان کی طرف متوجہ ہوئے تھے، لیکن ان کو تو نہیں پتہ تھا کہ بھئی یہ یہودی ہے، یہ سازش کر رہا ہے، وہ تو آ گئے اس طریقے سے باتوں میں۔ جب بعد میں حقیقت کھل گئی تو صحابہ کرام نے تو ان کو چھوڑ دیا، وہ چلے گئے۔ اور اس میں سب سے بڑا جو نام آتا ہے وہ محمد ابن ابی بکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، اور ان کی والدہ صدیق اکبر کی بیوی ہیں۔ اور جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے تو ان کی والدہ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح فرمایا تھا، تو ایک اعتبار سے حضرت علی ان کے باپ بھی ہیں، تو یہ ان کا نام لیا جاتا ہے۔ اس پہ جب حقیقت حال کھل گئی تو حضرت محمد ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی کہا کہ تو بڑا مردود قسم کا آدمی ہے، تو نے اس طرح میرے ذہن کو گندہ کیا۔ اور جب یہ لوگ آئے اور آ کر مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں آ کر بیٹھ گئے تو انہوں نے ایک کھلی کچہری لگائی، اور لگا کر وہاں پر ان لوگوں کے اعتراضات کو سنا کہ بھی تمہارے اعتراضات کیا ہیں، تم کیا اعتراضات لگاتے ہو جس کی وجہ سے تم نے ماحول خراب کر کے رکھو۔ انہوں نے کہا بھی ہمارے تحفظات ہیں، اعتراضات ہیں ہمارے، اس کا ہمیں جواب دیا جائے۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا بھئی ایک اعتراض ہمارا یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے سنت رسول کی مخالفت کی ہے۔ بھی کیا مخالفت کی ہے؟ بھی مخالفت یہ کی ہے کہ یہ حج پر گئے اور جا کر وہاں پر جو ہے وہ حکم ہے کہ بھی مسافر کو 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے، اور انہوں نے 4 رکعت نماز پڑھی۔ رسول نے حکم دیا ہے کہ جو مسافر ہے وہ قصر کی نماز پڑھے، جو مقیم ہے وہ پوری پڑھے۔ انہوں نے تو حدیث رسول کی مخالفت کی، یہ ہمارا اعتراض ہے۔ دوسرا اعتراض جو ہے وہ ہمارا یہ ہے کہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو جنت البقیع ہے، اس جنت البقیع کے قریب میں جو چراگاہ ہیں وہ چراگاہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی ملکیت ہیں، صرف رسول بنا سکتا ہے اور کوئی نہیں بنا سکتا۔ اس نے آ کر جنت البقیع کے قریب میں جو ہے وہ چراگاہ بنا لی، یہ بھی سنت رسول کی انہوں نے مخالفت کی ہے۔ تیسرا اعتراض جو ہے وہ ان کا یہ تھا کہ بھئی قرآن کریم 7 لغات پر نازل ہوا ہے، 7 لغات پر، 7 زبانوں میں، اور انہوں نے صرف لغت قریش پر جمع کیا اور قرآن کریم کو اس طریقے سے انہوں نے عام کیا، یہ بھی سنت رسول کی جو ہے وہ مخالفت ہے۔ اسی طریقہ سے انہوں نے ایک اور مخالفت کی رسول اللہ کی، حاکم ابن العاص۔ حاکم ابن العاص یہ صحابی تھے، ان سے ایک غلطی ہو گئی تھی اور رسول اللہ نے ان کو مکہ سے جلا وطن کر دیا تھا، مکہ سے ان کو باہر نکال دیا تھا اور انہوں نے واپس بلا لیا ان کو، یہ بھی مخالفت ہے۔ ایک اعتراض ہمارا یہ ہے کہ اس حاکم کا بیٹا جو مروان ہے، اس مروان کو انہوں نے اپنا میر منشی بنایا، یہ اقربا پروری ہے ان کی رشتہ داریاں، یہ کیوں؟ یہ بھی انہوں نے مخالفت کی۔ اب جب یہ ساری باتیں آ گئی، اجلہ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھی بات یہ ہے، جہاں تک یہ اعتراض ہے کہ میں نے سنت رسول کی مخالفت کی ہے، مکہ میں نے 2 کی بجائے میں نے 4 رکعت پڑھی ہیں، تو تمہیں یاد رہنا چاہیے کہ جب میں مکہ آیا نا، مکہ میں میری شادی ہوئی، اور جب میری شادی ہوئی تو میں مکہ میں مقیم ہو گیا، اور جب میں مقیم ہو گیا تو اب میں 4 ہی پڑھوں گا، 2 رکعت نہیں پڑھوں گا۔ اعتراض ختم ہو گیا۔ دوسرے اعتراض کا جواب کیا ہے جی؟ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ تم نے کہا کہ یہ چراگاہ انہوں نے بنائی ہے، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تم نے حدیث سنی ہے، لیکن ہم نے پیغمبر سے حدیث پڑھی ہے۔ سننے میں اور پڑھنے میں بڑا فرق ہے۔ اس وقت پیغمبر پاک کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو جابر قسم کے لوگ تھے، یہ جو بڑے وڈیرے قسم کے لوگ تھے، یہ جو بڑے اثر رسوخ والے لوگ تھے، یہ لوگوں کی زمینوں پر ناجائز قبضہ کرتے تھے، اور جب زمین پر ناجائز قبضہ کرتے تو ان کو نام دیتے کہ بھی یہ چراگاہ ہے، اس میں جانور چریں گے، لیکن جانوروں کے چرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، اس نام پر وہ زمینوں کو قبضہ کرتے تھے۔ میں نے جو چراگاہ بنائی ہے یہ اپنی ذات کے لیے نہیں بنائی، یہ تو مفاد عامہ کے لیے ہیں، سارے مسلمانوں کے لیے ہیں کہ بھی ہر مسلمان کا جانور آ کر اس میں وہ جانور چرے، جانور اس میں گھاس کھائیں اور سب اس سے فائدہ حاصل کریں، میری ذات کے لیے تو نہیں ہے۔ اعتراض ختم ہو گیا۔ تیسرا اعتراض یہ ہے کہ وہ قرآن 7 لغات پر نازل ہوا، انہوں نے کہا بالکل 7 لغات پر نازل ہوا،
لیکن قرآن کے نزول کے بعد مقصد یہ ہے کہ اس قرآن کو عرب بھی پڑھیں اور اس قرآن کو عجم بھی پڑھیں۔ اب عرب تو پڑھ لیں گے ان کی زبانیں، لیکن عجم کیسے پڑھیں گے؟ اس لیے سب نے باہمی مشاورت کے ساتھ لغت قریش پر سب کو جمع کیا، اس پر نقطے لگائے، اس پر اعراب لگائے، تاکہ عرب بھی صحیح طریقے سے اس کو سمجھ کر پڑھ سکے اور عجمی لوگ بھی اس کو صحیح طریقے سے پڑھ سکیں۔ جہاں تک بات یہ ہے کہ حکم ابن العاص کو جلا وطن کیا اور میں نے ان کو واپس کیا، تو تم مجھے بتاؤ کہ یہ حکم ابن العاص تھا کون؟ یہ صحابی تھا یا نہیں؟ وہ خاموش تھا صحابی۔ پھر کہا پیغمبر پاک نے ان کو کتنے عرصے کے لیے جلا وطن کیا تھا؟ بتاؤ ذرا، اس کے پاس جواب ہی کوئی نہ۔ پھر فرمایا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ حکم ابن عاص صحابی ہیں، ان سے ایک غلطی ہو گئی تھی اور پیغمبر نے 5 سال کے لیے ان کو جلا وطن کیا تھا۔ کتنے سال کے لیے؟ 5 سال کے لیے، اور وہ بھی مکہ سے نکلا اور طائف پہنچ گیا۔ واپس مکہ آنے کی ان کو اجازت نہیں ہے۔ اب تو 15 سال ہو گئے اور میں نے واپس مکہ بھی نہیں بلایا، میں نے تو طائف سے مدینہ بلایا ہے، تو اعتراض کا کیا مطلب ہے؟ پھر یہ اعتراض کہ ان کا بیٹا حکم کا بیٹا مروان، ان کو میر منشی بنایا، بھئی مجھے امور سلطنت چلانے ہیں، مجھے خلافت کا نظام چلانا ہے، مجھے ایک سسٹم چلانا ہے، سرکاری دیوان لکھنا ہے، بڑے بڑے رجسٹر لکھنے ہیں، مجھے ایک ایسے آدمی کی ضرورت ہوتی ہے کہ بھی جس آدمی کا خط اچھا ہو۔ اس وقت تو کمپیوٹر نہیں تھا نا کہ کمپیوٹر سے لوگ چھاپتے، اس وقت تو ہاتھ کی لکھائی ہوا کرتی تھی۔ تو ایک اچھا رائٹر مجھے چاہیے کہ جس کا خط اچھا ہو۔ تمہارا اگر خط اچھا ہے تو ان کو معزول کر کے اس کی جگہ تمہیں رکھ لیتے ہیں۔ اس سے زیادہ مجھے بہتر اچھا خط والا نہیں ملا، اس لیے یہ مل گیا، تو اس لیے میں نے ان کو رکھا۔ اچھا جی، یہ اعتراض ہے کہ ایک آدمی کو 25,000 دینار دیے، یہ کیوں؟ خزانے کے اوپر بوجھ اس طرح آپ نے کیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی خزانے کا خزانچی کون ہے؟ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ خزانچی تھے، کہ اس کو بلاؤ۔ بلا کر جب لایا گیا تو ان سے پوچھا کہ بتاؤ یہ جو میں نے فلاں کو 25,000 دینار دیے ہیں، یہ میں نے سرکاری خزانے سے دیے ہیں، تمہاری اجازت سے دیے ہیں؟ انہوں نے کہا تھا نہیں، خزانے سے کوئی نہیں، یہ آپ نے اپنی جیب سے دیے ہیں۔ لیکن اعتراض کرنے والا اندھا ہوتا ہے، المعترض کا لامہ، اعتراض کرنے کا تو کوئی نہ پیر ہوتا ہے نہ اس کا کوئی سر ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کا وجود ہی نہیں کوئی ہوتا اس طرح۔ پھر انہوں نے کہا کہ بچہ 25,000 آپ نے اپنی طرف سے دی، آپ کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ گویا کہ لگتا ہے آپ نے کرپشن کی ہے۔ میں آج کی زبان میں آپ کو بتاؤں، آپ نے کدھر سے اتنے پیسے جمع کیے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ بیٹا تو ابھی دیکھتا ہے میں بڑا پرانا تاجر ہوں اور سب کو پتہ ہے میں بڑا مالدار ہوں، مجھے اللہ نے بڑا مال دیا۔ میں نے اس وقت بھی اپنا ہاتھ آگے بڑھایا جب پیغمبر نے اعلان کیا تھا کہ کنواں ہے کوئی کہ جو خرید کر وقف کر دے، تو مدینہ والوں کے لیے یہ کنواں میں نے وقف کر کے دیا تھا۔ مسجد نبوی کی زمین تنگ تھی، یہ برابر کی زمین میں نے وقف کر کے دی ہے۔ اور ایک موقع پر جب پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ چندے کی ضرورت ہے، ایک مرتبہ میں نے چندہ لا کے ڈال دیا، پیغمبر نے پھر اعلان کیا، میں نے پھر لا کے ڈال دیا، تیسری دفعہ پھر اعلان کیا، میں نے پھر لا کے ڈال دیا۔ اور مجھے وہ منظر یاد ہے کہ جب میرے دینار سامنے پڑے تھے، پیغمبر وہ دینار اپنے ہاتھ میں اٹھاتے تھے اور ایک ہاتھ سے دوسرے میں اور دوسرے سے ایسے ایسے اس کو پلٹا کے رکھتے تھے، ایسے ایسے کرتے تھے، اور خوش ہو کے پیغمبر نے فرمایا کہ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، کہ عثمان اللہ تجھ سے اتنا راضی ہے کہ آج کے بعد تو جو گناہ کرے گا اس کا تجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ تو مجھے میرے پیغمبر نے فرمایا ہے، تو کہتا ہے کہ اتنا مال کہاں سے آیا؟ یہ تو میں بڑا پرانا ہوں۔ اب اس کے پاس کوئی جواب ہی نہ۔ اس نے کہا اچھا یہ ساری باتیں جب ہو گئی، انہوں نے کہا کہ بھی ٹھیک ہے مان لیا ہم نے، لیکن اب ایسا ہے کہ یہ جو مصر کا گورنر ہے نا آپ اس کو تبدیل کر دیں۔ کہا ٹھیک ہے کر دیں گے۔ اس کی جگہ پر کون آ جائے؟ یہ جو حضرت ابوبکر کا بیٹا ہے نا محمد، اس محمد کو آپ گورنر لکھیں، اس کو مقرر کریں کہ یہ ہمارے ساتھ چلے جائیں۔ اس گورنر سے ہمیں بڑے اعتراضات ہیں، تحفظ ہے ہمیں بڑا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی، منظوری دے دی، اس کو ساتھ لے کے چلو۔ اب یہاں سازش کو دیکھیں گے آپ، توجہ ہے آپ کی،
سب کی ہے۔ بڑی دلچسپ بات یہاں پر ہے، یہ یہاں سے نکلے، جب تھوڑی دیر نکل کر گئے نا، انہوں نے کہا کہ دال تو گلی نہیں ہماری، بات تو بنی نہیں، رسوا ہو گئے۔ انہوں نے تو سب کے جوابات دیے، ہمارے پاس تو کوئی جواب ہی نہیں ہے، اب کیا کیا جائے؟ اب جب علاقوں میں جائیں گے تو ہم اب کیا کریں گے؟ عبداللہ ابن سبا نے کہا، لوگوں سے جب ملاقاتیں کی نا، کہا ایسے ایسے میں نے اعتراضات کیے، لیکن عثمان غنی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، ان کو لا جواب کر کے رکھ دیا، کوئی جواب نہیں تھا، جیت کر آ گئے ہم، اور میں تو حضرت علی کا نائب ہوں، بات مانو۔ انہوں نے ایسا کیا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے غلاموں میں سے ایک غلام کو خریدا، لیکن اس کے ساتھ ہی شرط لگائی کہ خرید کر ہم تجھے آزاد کر دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ ایک سواری حضرت عثمان کی چاہیے، اور حضرت عثمان جو مہر لگا کے دیتا ہے نا، وہ ہمیں مہر چاہیے، بس یہ دو چیزیں کر لو ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، خادم تھا وہ آ گیا باتوں میں، اس نے سواری بھی لی اور اس نے مہر بھی ساتھ لی۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ ادھر سے تو محمد ابن ابی بکر کو منظوری کے ساتھ روانہ کیا کہ بھئی یہ مصر کا گورنر بنے گا، یہ تمہارے ساتھ جائے گا۔ ادھر عبداللہ ابن سبا نے ایک کاغذ کے اوپر لکھا، کس کو؟ مصر کے گورنر کو، کہ بھئی یہ محمد ابن ابی بکر تمہارے پاس آ رہا ہے، لیکن جو ہی تمہارے پاس آ کر پہنچ جائے نا، اس کو قتل کر دینا۔ اور اس کے اوپر وہی مہر لگائی، اور اس غلام کے ہاتھ میں وہ پرچی دی کہ بھی جاؤ تم مصر کی طرف، یہ قافلہ جا رہا ہے، تم بھی ساتھ ساتھ چلے جانا، لیکن وہاں پر پہنچ کر تم نے یہ اس گورنر کو دینا ہے۔ اب یہ قافلے کے ساتھ ساتھ غلام جا رہا ہے، قافلے والوں میں سے کچھ سمجھدار تھے، ان کو کچھ شک پڑ گیا، ان کو پکڑا کہ بھئی تو کدھر جا رہا ہے؟ اس نے کہا میں غلام ہوں، اس طریقے سے کہا بھئی کیا ہے تمہارے پاس؟ میں تو مصر جا رہا ہوں گورنر کے پاس، میرے پاس تو خط ہے، ان کو دینا ہے۔ یہ کیا خط ہے؟ خط ان سے لیا، پرچی جب کھول کے اس کو دیکھا، اس کے اوپر تو یہی لکھا ہوا تھا، وہ محمد ابن ابی بکر کے پاس آ گئی پرچی۔ انہوں نے جب دیکھا تو وہ بڑا حیران ہو گیا کہ مجھے تو عثمان غنی نے گورنر نامزد کیا ہوا ہے، اور ان کے ساتھ میں جا رہا ہوں، گورنر تو میں ہوں، اور یہاں تو میرے خلاف بات لکھی ہوئی ہے حضرت عثمان کی طرف سے کہ بھی ان کو قتل کر دینا۔ تکلیف تو ہوئی نا ان کو، بات خراب ہو گئی۔ یہیں سے وہ ہوئے واپس آ کر مدینہ پہنچ گئے۔ وہ آئے، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آ گئے، محمد ابن ابی بکر، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ حضرت آپ دیکھیں، یہاں سے مجھے نامزد کر کے اس کے بعد میرے خلاف لیٹر لکھے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے جب دیکھا وہی جانور، سواری حضرت عثمان کی، غلام عثمان کا، مہر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، حیران ہو گئے۔ انہوں نے جب صحابہ کے سامنے رکھا، دیکھا تو وہ بھی حیران ہو گئے۔ آئے سارے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس خط رکھ کر حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ یہ غلام میرا ہے، یہ سواری میری ہے، یہ مہر میری ہے، لیکن بخدا یہ خط میرا نہیں ہے، خط میرا نہیں ہے۔ 12 سال تک صحابہ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کام کیا تھا، وہ تو مطمئن ہو گئے کہ بھئی یہ تو جھوٹ نہیں بول سکتے، سازش تو ہے کچھ۔ یہ جو محمد ابن ابی بکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ، ایک موقع پر اتنے غصے میں آئے نا کہ انہوں نے حضرت عثمان کی داڑھی تک اپنے ہاتھ کو بڑھا دیے۔ غصہ تو تھا، بنتا بھی تھا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھتیجے، اگر آج تیری جگہ تیرا باپ ہوتا اور یہ معاملہ آ جاتا تو بتاؤ تیرا باپ میرے ساتھ کیا معاملہ کرتا؟ یہ خط میرا نہیں ہے۔ حضرت محمد ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معذرت کر کے وہاں سے واپس ہوئے، اور عبداللہ ابن سبا کی سازش کو ٹکرا کے رکھ دیا۔ ادھر یہ والی صفائی ہو رہی ہیں، ادھر سے عبداللہ ابن سبا نے باہر سے ان ساری باتیں لوگوں کو بتا کے کہ اس تاریخ کو تم نے مدینہ میں اس جگہ تک پہنچنا ہے۔ اب ذی الحج کا مہینہ ہے، حج کا 5واں دن ہے، لوگ تو مدینہ سے نکل کر سارے حج پہ گئے ہوئے ہیں، 17 صحابہ صرف مدینے میں موجود ہیں، باقی تو سب حج پہ گئے ہیں۔
اور یہ انتظار بھی اسی کا کر رہے تھے کہ بھی مدینہ خالی ہو جائے تو تب جا کر ہم اٹیک کر دیں گے۔ اب جب اطراف میں انہوں نے اپنے لوگوں کو بلایا تھا متعینہ تاریخ پر، وہ لوگ سارے آئے اور آ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے باہر انہوں نے محاصرہ کیا، اور یہ محاصرہ اتنا بڑھ گیا کہ 40 دن تک پہنچ گیا۔ 40 دن تک کھانا کوئی نہیں، پانی کوئی نہیں، بالکل انتظام نہیں، اور 44 لاکھ مربع میل زمین کا خلیفہ تنی تنہا اپنی بیوی کے ساتھ اپنے گھر کے اندر موجود ہے۔ قرآن پاک سامنے ہیں اور روزانہ ایک قرآن کا تلاوت کرتے ہیں، ایک قرآن روزانہ ختم کرتے ہیں۔ پانی کا انتظام کچھ نہیں، پینے کا انتظام، کھانے کا، یہاں تک کہ اوپر آئے مکان پہ اور آ کر ان لوگوں کو سمجھایا اور ان کو کہا کہ تم مجھ پہ پانی بند کرتے ہو، جس آدمی نے کنواں وقف کیا تھا، تم مجھ پر کھانا بند کرتے ہو، جنہوں نے اتنے سارے اونٹ غلے سے لدے ہوئے اللہ کی راہ میں وقف کر کے رکھ دیے، یہ ظلم تم کیوں کرتے ہو؟ ان کا ایک مطالبہ تھا کہ بھئی خلافت کو چھوڑو، معزول ہو جاؤ، جبکہ رسول کا حکم تھا کہ بھئی خلافت چھوڑنی نہیں ہے۔ اتنے میں اللہ کے رسول کی زیارت ہوئی اور پھر اپنی بیوی حضرت نائلہ سے فرمایا کہ یہ ہے کہ مجھے پاجامہ دو، اور پاجامہ پہنا، اور پاجامہ پہننے کے بعد فرمایا کہ ایسا لگتا ہے کہ اب شہادت کا وقت قریب ہے، اس لیے کہ پیغمبر پاک نے خواب میں آ کر یہ فرمایا کہ عثمان جنت میں افطاری تیار ہے، تیرا روزہ ہے، آج افطاری آ کے میرے ساتھ کر لینا، یہ پیغمبر پاک نے فرمایا۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ نائلہ لگتا ایسا ہے کہ شہادت کا وقت قریب ہے، بالکل تیار ہو کے بیٹھے ہوئے، اور یہ ظالم بلوائی پیچھے سے دیوار کو پلانگ کے آ گئے، چونکہ سامنے سے آ نہیں سکتے تھے۔ سامنے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں بیٹوں کو، حضرات حسنین کو پہرے پہ کھڑا کیا تھا، اور حضرت زبیر نے اپنے بیٹے عبداللہ کو کھڑا کیا تھا، طلحہ نے اپنے بیٹے کو کھڑا کیا تھا کہ بھئی تم لوگ کھڑے ہو جاؤ اور یہاں پہرا دو تاکہ عثمان غنی کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ یہ کربلا میں جب لڑے ہیں نا، یہ پریکٹس در عثمان پر کھڑے ہو کے انہوں نے سیکھی۔ 40 دن پیاسے رہ کر ظالموں نے پانی بن کر کے رکھا، اور جب اندر آئے، اندر آ کے وار کیا، وار کر کے حضرت عثمان پر، اور خون کا فوارہ جب نکلا، قرآن کریم سامنے پڑا ہوا، پہلے پارے کا آخری صفحہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یہ تلاوت کر رہے تھے کہ فوارہ فوراً جا کر قرآن کریم کے اوپر پھوٹ پڑا اور حضرت عثمان شہید ہو گئے۔ یہ مظلومانہ شہادت ہے 18 ذی الحجہ کو، اور 40 دن تک پھر لاش بھی پڑی رہی، اٹھانے نہ دے۔ پھر جب جنازہ جا رہا تھا نا، چھتوں پہ چڑھ کر اوپر سے پتھر مار رہے تھے، اتنی بے دردی کے ساتھ۔ یہ سازشیں ہوتی ہیں یہودیوں کی۔ اس مہینے کی 18 تاریخ کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ ہمیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا صبر نصیب فرمائے، ان جیسی استقامت نصیب فرمائے، اور صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا